یہ پیرنٹس پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ مریم آپ اس حوالے سے بڑی لکی ہے، فادر تو بڑا قائل ہوتا ہے بیٹیوں کے ساتھ۔ مطلب آئی وڈ سے کہ میں اپنے فادر کی بیٹی سے زیادہ ان کی دوست تھی، وہ ہمارے دوست تھے۔ آج میں بائک چلاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز آپ کے اندر شاید بلٹ ان ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سیلف انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ پاکستان کی پہلی فیمیل بنی ہے، میں نے دنیا دیکھنی ہے، سیر کرنی ہے۔ السلام علیکم، روشن چہرے کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں، اور پاکستان کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور وہاں پہ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ بھی کسی ٹیلنٹ سے کم نہیں ہیں۔ اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا ان کا ایک شعر ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ اور آج کی ہماری روشن چہرے کی خوبصورت ایک گیسٹ ہے ہماری مریم اشرف، اور انہوں نے اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ابھی یہ ایجوکیشن پہ تھوڑا کام کر رہی ہیں، اور یہ بائکرز ہیں، ایکسپلورر ہے پاکستان کو، انہوں نے بہت ساری جگہوں کو انہوں نے ایکسپلور کیا، اور ان کا جو ٹریول موڈ ہے وہ موٹر بائک ہے۔ اور اس حوالے سے ہم آج اپنے گیسٹ کو ویلکم میم، یہاں آج آپ ہماری گیسٹ بنی، اور اپنے جو بارے میں تھوڑا سا تعارف مجھے بتائیں۔ سر السلام علیکم، تھینک یو یہاں بلانے کے لیے، اس اپرچونیٹی کے لیے۔ اور سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گی مریم اشرف ہوں، بائی پروفیشن جو میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں، اور اس ٹائم میں گورنمنٹ آف پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتی ہوں، اور ہائر سیکنڈری اسکول میں میں کمپیوٹر سائنس کی کلاسز کو لے رہی ہوں۔ اور ویسے اگر بات کی جائے تو میں گجرانوالہ ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتی ہوں۔ اچھا، آپ کا جو سٹی ہے، برتھ سٹی، وہ ہوم ٹاؤن میرا گجرانوالہ ہے، پہلوانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، پہلوانوں کا سٹی آف ریسلر کہا جاتا ہے گجرانوالہ کو۔ اور آپ کی جو ارلی ایجوکیشن ہے وہ کہاں پہ ہوئی؟ سر وہ سب کچھ میرا ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، انفیکٹ جاب، سب کچھ گجرانوالہ ڈسٹرکٹ سے ہی ہے۔ اچھا، تو بچپن سارا وہیں پہ گزرا ہے، مطلب فیملی کے ساتھ، فادر، اور مطلب بڑے ایک اچھا ہیلدی جو ہمارا چائلڈہڈ گزرا ہوا ہے۔ بچپن کیسا؟ آج کے بچپن جو آج کے بچے ہیں ان میں اور آپ اپنے ٹائم میں کیا کوئی زیادہ گیپ ہے؟ کیا ہے کوئی چیزیں کیا ہے؟ کیسا آج کے بچے؟ اور ہاں جی، بہت ڈفرینس ہے نا۔ وہ یہ ہے کہ ہم آج کل جو ہمارے بچے ہیں وہ سوشلائزڈ ہیں، آپ لوگوں کی اپنی فیملیز کے ساتھ اتنی انٹریکشن نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا نے ہمیں بہت دور کر دیا ہمارے کلوز ریلیشن سے۔ اگر میں اپنی بات کروں تو 20 ایئرس اگر بیک ہم جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیملیز ہیں، چاچو، آپ کے جو ریلیشنز، کلوز بلڈ ریلیشنز ہیں، آپ ان کے ساتھ پڑھتے ہو، بڑھتے ہو، اور زندگی کی بہت ساری چیزوں کو لرن کرتے ہو۔ آج کل ہمارے بچے کیا ہیں، وہ انڈور میں ہی زیادہ تر رہتے ہیں۔ ہماری تو بہت ساری ایکٹیویٹیز، آؤٹ ڈور پارکس میں جانا، فیملیز کے ساتھ آؤٹنگس پہ جانا، گیدرنگز ہونا، اب وہ چیزیں اس طرح سے نہیں۔ سوشلائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ آپ اپنوں سے دور ہو جاتے ہو، اور آپ اس طرح سے ایک آپ کا چائلڈہڈ گزرا نہیں ہوتا جس طرح سے آج سے 20 ایئرس بیک لوگوں کا گزرا۔ جو اس وقت ایک فریڈم ہوتا تھا، مٹی سے کھیل رہے ہیں، اور کزن ہیں، ماموں کے بیٹے، چچا کے بیٹے، خالہ کے بیٹے اکٹھے کھیل رہے ہیں، رات کو گپ شپ ہو رہی ہے، آپ جو لیٹ نائٹ آپ کی جاگنا ہوتا ہے۔ ابھی ایسی چیزیں نہیں ہیں، ہم لوگوں نے ان چیزوں کو انجوائے کیا ہوا ہے کہ آپ کے ریلیشنز کو آپ اچھے سے ہیلدی طریقے سے جیتے ہو۔ اور کیسا بچپن، کیسا ایجوکیشن میں کیسی تھی؟ سر ایجوکیشن میں میں اچھی تھی، اور بچپن میرا سارا وہ تو سارے پاکستانی کہتے ہیں نہیں سر اچھی تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ آج میں اس سیٹ پہ ہوں، سر گورنمنٹ کی اس سے ایک اچھی سیٹ پہ ہوں الحمدللہ۔ اور اس کا مجھے لگتا ہے کریڈٹ آپ کے پیرنٹس پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہر طرح سے آپ کے اوپر انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ایجوکیشن اور بچپن کی اگر بات کی جائے تو وہ سب کچھ وہیں گجرانوالہ سے، اور بچپن سے ایک ہوتا ہے کہ آپ گھومتے پھرتے ہو۔ میرے فادر ویسے ہی اوقاف ڈپارٹمنٹ میں ایڈمنسٹریٹر تھے، تو تھرو آؤٹ دا پنجاب ہم ان کے ساتھ آل دا ٹائم ان کے سارے وزٹس اور ٹورس پر جاتے تھے۔ سیر و سیاحت شروع سے ہی ہے، مطلب آل دی ہسٹوریکل پلیسز، لاہور کی اٹک تک، اس طرف ہر چیز پہ مطلب ہم لوگ خود ان کے ساتھ گئے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے ہم نے ان چیزوں کو۔ مریم آپ اس حوالے سے بڑی لکی ہے کہ آپ کو پیرنٹ نے اس پہ سپورٹ کیا۔ تو بچپن میں ہم نے تو جب بچے ہوتے تھے تو پیرنٹ سے بڑی ماریں کھائی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ۔ اس وقت پتہ نہیں اس وقت کے پیرنٹ
ایسے تھے کہ وہ پھینٹی بھی بڑی لگاتے تھے. آج کل کے تو پیرنٹ پتہ نہیں ٹھنڈے ہو گئے جو کیا. مارنے سے بھی ڈرتے ہیں سر. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم بچپن میں پڑھائی پہ تو بہت مار کھائی. اچھا مار کھائی لے کے پڑھائی ہوگی, باقی ساری ایکٹیویٹیز کوئی اور بھی مار کھائی ہے کوئی اس پہ ڈریسنگ پہ یا انٹیریئر آپ کے روم ڈرٹی سا ہو جاتا ہے تو مدر خاص طور پہ یا فادر تو بڑا قائل ہوتا ہے بیٹیوں کے ساتھ, مائیں بڑی پینٹی لگاتی ہے. میں نے تو بڑی کھائی ہے. ہمارے فادر جو تھے وہ مطلب میں کہتی ہوں کہ وہ ہر طرح سے ہمارے مینٹور تھے, ٹرینر تھے. وہ ویسا اس دنیا میں نہیں ہے تو, لیکن یہ کہ پڑھائی کو لے کے بہت اسٹرکٹ ہوتے تھے. ہی یوزڈ ٹو سے کہ پڑھ لو, اس کے بعد تمام ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کے وہ خود ہمارے ساتھ کھیلنا. بارش میں ہم نے اپنے فادر کے ساتھ انجوائے کیا ہوا ہے کہ ہمارا اوپر جو گھر کا ٹیرس تھا وہ ماربل کا تھا, تو وہ آپ اس کے اوپر کھیل رہے ہو ان کے ساتھ بارش میں. اس طرح کی چیزوں کو ہم نے اپنے فادر کے ساتھ انجوائے کیا ہوا ہے. پڑھائی کو لے کے سختی تھی, باقی کوئی سختی نہیں تھی. ہی واز اے ویری لبرل پرسن. ہمیشہ وہ اسپیس دیتے تھے کہ آپ ایپٹیٹیوڈ بھی بچے کا دیکھو کہ وہ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے, کہاں جانا چاہتا ہے. تو مجھے لگتا ہے اب آج کل شاید تھوڑا فرق ہے, پیرنٹس میں بچوں میں گیپ بھی ہے, آپ لوگ اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہو. مطلب آئی وڈ سے کہ میں اپنے فادر کی بیٹی سے زیادہ میں ان کی دوست تھی, وہ ہمارے دوست تھے. ہی واز جسٹ لائک اے فرینڈ ٹو می. میرے خیال میں اگر پیرنٹس کو بچوں کی چوائس کا خیال کرتے ہوئے ڈیسیجن لیں تو میرے خیال میں آج کے بچے جو ہیں وہ بھی کبھی اپنے پیرنٹ کو مایوس نہیں کریں گے اور اپنے پیرنٹ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس سے زیادہ اچھے ریزلٹ دیں گے. پر یہ بچپن میں اور کیا ہابیز کیا تھی بچوں کی ہوتی ہے, کوئی ٹوائز کی, کوئی پینٹنگز کی, کوئی بچیاں جو ہے وہ گڑیوں سے کھیلتے ہیں, ان کی ڈریسنگ ہو رہی ہوتی ہے, ان کی جو ہے نا ان کے چھوٹے بن رہے ہاؤس بن رہے ہوتے ہیں. اور میں نے کچھ بچیوں کو دیکھا ہے وہ ویڈنگ آپس میں کزن جو ہے نا وہ گڑیوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کا ہوتا تھا ہمارے ٹائم پہ, تو ایسے تھا. آج کے بچے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. تو آپ کا کیا بچپن میں کیا ہابیز کیا رہی, کیا کس میری جو ارلی چائلڈہڈ ہوتا ہے اس میں یہ تھوڑی ایکٹیویٹیز تھیں کہ آپ ایک گھر ہم لوگ اس ٹائم پہ سوتے تھے, گھر کھیل رہے ہو, یا کزنز آئے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے لوڈو کھیل لو. مین پلیسنگ جیسی جو مطلب انڈور ایکٹیویٹیز تھیں اور آؤٹ ڈور بھی تھیں, پکڑم پکڑائی, ریڈی ہو, اس طرح کے کھیل کھیل کے ہم بڑے ہوئے ہیں. لیکن میرے فادر جو تھے وہ ہمیشہ تھوڑا سا ہمیں ایکسٹرا ضرور سپورٹ کرتے تھے. اور میں یہاں پہ ضرور کوٹ کروں گی کہ آج جو کچھ بھی ہوں میں صرف اپنے فادر کی وجہ سے ہوں. مطلب بچپن میں مطلب when I was 7 to 8 years old ہمارے گھر میں بائیسائیکل تھی. ٹرائی سائیکل ہم نے بہت ارلی چائلڈہڈ میں چلائی ہوگی. بائیسائیکل تھی اور وہ خود ہمیں سکھاتے تھے کہ میرے بچوں کو یہ چیز آنی چاہیے. ہم 3 بہنیں ہیں, میرا بھائی کوئی نہیں ہے. ہم تینوں بہنوں کو انہوں نے مطلب ہماری سوسائٹی کی روڈس پہ سکھاتے تھے کہ سائیکل کیسے چلانی ہے. اور مجھے لگتا ہے آج وہ جو بائک چلانے والی ایک میری ہابی ہے یا میرا پیشن ہے وہ مجھے وہیں سے جنریٹ ہوتا ہے. ہمارے پوری فیملی میں صرف ہم بہنوں کے پاس بائیسائیکلس ہوتے تھے, ہم چلاتے تھے اور وہ خود ہمارے ساتھ ان ساری ایکٹیویٹیز کو کرتے تھے, اپنے کام سے ٹائم نکال کے ہمارے لیے ان چیزوں کو. میرے خیال میں جب پیرنٹ اپنے بچوں کو تھوڑا فریڈم دیتے ہیں تو بچے جو ہے نا وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, بااعتماد ہوتے ہیں اور وہ کچھ اپنی طرف سے بڑا کرتے ہیں. تو میرے خیال میں تھوڑی سی بچوں کو فریڈم دینی چاہیے, اس سے ان کی اپنی سکلز بھی آگے آتی ہیں, جو ابیلٹیز اللہ نے ان کو عطا کی ہوتی ہیں وہ بھی نکھر کے آگے آتی ہیں. تو اس کے بعد اسکولے کے بعد آگے جب کالج یا اس میں گئے تو کوئی اسپورٹس میں بھی سر میں خود بہت زیادہ مطلب گھر سے ایک آپ کا تھوڑا سیٹ اپ بننا ہوتا ہے نا, تو آپ اسپورٹس میں بہت ان ہوتے ہیں. میں پرسنلی والی بال کھیلتی رہی ہوں, باسکٹ بال کھیلتی رہی ہوں, بیڈمنٹن کھیلتی رہی ہوں. انفیکٹ 3 لیگڈ ریس, 100 میٹر ریس, ریلے ریس, ان میں ایوارڈز ہیں, سرٹیفکیٹس ون کیے ہوئے تھے. مطلب مجھے اسپورٹس کا تب سے ہی شوق تھا اور اکثر میری اسٹڈیز سم ہاؤ کمپرومائز ہو جاتی تھی, لیکن ہمیشہ سے یہ رہا تھا کہ اچھا چلو وہ شاید اسپورٹس میں اچھی بہت اچھی رہی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ فادر کی جب سے ہمیشہ سپورٹ رہی تھی اس بات کے لیے. اور یہ کھیل جو مطلب مجھے لگتا ہے میری ہابیز بھی یہی رہی ہے, پیشن بھی اب یہی ہے. مطلب آج میں بائک چلاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز آپ کے اندر شاید بلٹ ان ہو رہی ہوتی ہے, ہو گئی ہوتی ہے. تو اس میں جو آپ نے اسپورٹس میں کہا تو پاکستان میں الحمدللہ اب کچھ امپرومنٹ آئی ہوئی ہے کہ خواتین اب آگے بڑھ رہی ہیں. پھر بھی آپ کیا میسیج دیں گی پاکستان کی خواتین کو اسپورٹس میں جو ان کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے, نکلتی نہیں ہے, کچھ
فیملیز کی باؤنڈنگ کچھ اس طرح کی ہے, کچھ کمیونٹی ہماری بھی کافی اس کی بیک پہ وہ ہوتی ہے. ہاں, تو اس میں کیا میسج دیں گی کہ خواتین کو آگے رہے, ان کے پاس ٹیلنٹ ہے, سب کچھ ہے, کیوں نہیں دکھاتے اپنے آپ کو کہ ان کے پاس بیڈمنٹن ہے, ٹینس ہے, والی بال ہے, دیگر کافی گیمز ہیں جس میں پوری دنیا سے خواتین اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہیں. پاکستانی خواتین کو بھی کیا سر میرا نا ایک میسیج یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ چیز آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ تربیت گھر سے شروع ہو رہی ہوتی ہے. تو میں یہ چیز سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ آپ کو اگر آپ کے پیرنٹس کی سپورٹ ہے نا تو آپ ہر چیز میں خود بخود ایکسل کرتے چلے جاتے ہو. آپ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا تھوڑا سا ڈیلیما ہے کہ ہماری فیمیلز نہیں نکلتی ہیں, ریزروڈ ہوتی ہیں. ایک تو ایک سوسائٹی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, ہم ڈرتے ہیں کہ ہم باہر نکلیں گے کیا ہیلپ ہیزرڈز ہو سکتے ہیں, کیا واقعات لیبر کیا کہیں گے, فیملی کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کی فیملی اسپیشلی پیرنٹس کی سپورٹ ہے تو آپ بہت ایکسل کر جاتے ہو. آپ ان پریشر سے, ان یہ جو آپ کو خوف ہوتے ہیں, آپ ان سے باہر نکل کے بہت آگے چلتے ہو. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جو بچوں کا جہاں رجحان ہے آپ ان کو ادھر ایکسل کرنے دو اور وہ آپ کو بہت زیادہ اچھا آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں. آپ کی جو فردر ایجوکیشن ہے, جو ابھی آپ کا جو پروفیشن آپ نے آئی ٹی کو سلیکٹ کیا, تو یہ کن کی چوائس تھی؟ اپنی تھی, پیرنٹ کی تھی؟ ادھر پاکستان میں ہر چیز پیرنٹ کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کی چوائس کم ہوتی ہے. دیش میں کیا چوائس تھی آپ؟ میں ویسے ایک بات کہوں گی کہ میرے فادر چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں. اچھا. اور ہی مطلب انہوں نے مجھے کافی کہا بھی, لیکن میرا ایک رجحان اور مطلب میرا ریزلٹس ہمیشہ جب بھی آئے نا وہ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں بہت اچھے آئے. تو تھوڑا سا ایک ہوتا ہے, تھوڑا سا سختی آئی میری طرف بھی ہوئی پڑھائی کو لے کر, لیکن یہ کہ جب میں نے کمپیوٹر سائنس کے اندر میرے ریزلٹس بہت اچھے آنے لگے تو ہی الاؤڈ می کہ میں آئی سی ایس میتھس اسٹیٹ کمپیوٹر کے ساتھ کروں. بی کام کیا, پھر میں نے ایم ایس سی آئی ٹی کی, پھر اس کے بعد میری جاب ہوئی تھی وہیں گجرانوالہ ڈسٹرکٹ میں. پھر میں نے اپنی جاب کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنے ہی اس سورسز سے میں نے اس کو ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے میں نے ایم فل کیا, لاہور سپیریئر. آگے بھی پلان ہے یا ابھی بریک لگی ہے؟ نہیں, اب آگے انشاءاللہ ہے سی کہ پی ایچ ڈی ضرور کروں. مطلب مجھے لگتا ہے تعلیم آپ کو بہت زیادہ شعور دیتی ہے. آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ وہ آپ کو بہت کچھ, آپ کی گرومنگ, آپ کی لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہاں, تو خواتین کے لیے آپ آنے والی خواتین کے لیے ایک بڑا ٹف ٹارگیٹ چھوڑے جا رہی ہیں کہ اتنی ایجوکیشن, ڈگری, پیشن اور ہابی ساتھ ساتھ کر رہی ہیں. سر میں کہتی ہوں کہ a man can do what a man has done. اگر میں نے کیا تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی فیمیل کر سکتی ہے. میں اپنی سوشل سرکل میں, اپنی ورک پلیس پہ بہت ساری فیمیلس کو کہتی ہوں کہ آپ ایٹ لیسٹ اسکوٹی کو ٹرائی کرو, آپ اس کو ضرور لو, ڈرو نہیں. ایک ہوتا ہے نا گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں, آپ ایک دفعہ گرو گے, دوسری دفعہ گرو گے, تھرڈ ٹائم آپ چل پڑتے ہو, آپ چلنے لگ جاتے ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی. تھوڑی سی اپنی ول پاور کو ہم اسٹرانگ کر کے ہم بہت زیادہ ایکسل کر سکتے ہیں. ہم آگے چیزوں کو لے کے بڑے اچھے طریقے سے, اور فیمیلس کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں مردوں سے کہیں پہ بھی کام نہیں ہے. بالکل. اچھا, ایک اور چیز جو میں فیل کرتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں جو ہماری بچیاں ہیں انہوں نے بڑی اچھی ایجوکیشن کی, بڑے اچھے لیول پہ انہوں نے گئے. اس کے بعد جب ایک سٹیج آتی ہے پیرنٹ بھی اور بچی جو ہے وہ ایک دن اس نے اس کی شادی ہونی ہے, اس نے دوسرے ایک فیملی میں شفٹ ہونا ہوتا ہے, تو اس وقت ان کی جو ایجوکیشن ہے بہت ساری فیملیز ان کو الاؤ نہیں کرتی جاب کے لیے. تو یہ بڑا ادھر پاکستان میں تھوڑا سا ہے. وہ کیسے آپ فیل کر رہی ہیں کہ اب جب آپ نے ایجوکیشن تو ایک کمپلیٹ کر لی تو اس کے بعد جب جاب پہ آئی تو فیملی میں کوئی اس کو اپوزیشن کا کو فیس کرنا پڑا آپ کو کہ کیا کمیونٹی کا, معاشرے کا کیا تھا کہ چلے ایجوکیشن تو ہو گئی, اب یہ جاب بھی کرے گی, باہر جائے گی, مردوں کے ساتھ کام کرے گی, تو یہ کیسا ہے اس کا؟ سر میں اس بات کو اس طرح سے لیتی ہوں کہ آپ کی جو تربیت ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے فیوچر میں کیسے جانا ہے. آپ نے باہر اگر مردوں کے ساتھ بات بھی کرنی ہے, ایک آپ کا اپنا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنی لمٹس کا پتہ ہو اور آپ کی بات چیت اس طرح سے ہو کہ دوسروں کو بھی اس کی لمٹس اور باؤنڈریز کو بہت کلیئر ہو جانی چاہیے. دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ خواتین کو ہر طرح سے فیلڈ میں آگے آنا چاہیے, اور جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں ان ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. مجھے لگتا ہے ایک خاتون جو بالکل گھر میں رہ رہی ہے اور ایک ورکنگ لیڈی ہے, اس کی ڈبل رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے. وہ اپنی جاب کو بھی دیکھتی ہے, وہ اپنے گھر کو بھی مینیج کر رہی ہوتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے مینیج کر لیتی ہے.
مجھے لگتا ہے کہ آگے آنا چاہیے. اور ہماری مطلب میرے جو فادر تھے وہ ان آل مینرز ہمیشہ سپورٹیو تھے کہ پڑھائی بھی کی ہے, اس کے بعد کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں میں بہت آگے تھی. پھر جب جاب کی بات آئی تو میری فیملی میں کافی سارے لوگ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہی بلانگ کرتے ہیں, تو وہ کوئی بھی نہیں تھا, بلکہ انفیکٹ ہماری فیملی میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جو جاب نہیں کرتا اس نے تو پڑھ لکھ کے شاید ضائع ہی کر دی ہے. تو میرے فادر نے خود میری اس جاب کے لیے اپلائی کیا اور انٹرویو دیا اور جاب بھی ہو گئی. تو ہی واز ویری ہیپی, ویری سیٹسفائڈ. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سیلف انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, آپ دوسروں کے اوپر محتاج نہ ہو. سر یہ اب تو بہت مطلب ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے, وہ ایک بندہ کما رہا ہوتا ہے. اب ایسا ٹائم نہیں ہے, آپ نے صرف نیسیسٹیز کو ہی پورا کرنے کے لیے آپ ایک بندے کی کمائی سے 7-8 لوگ نہیں پڑھ سکتے. تو آپ خود بھی ارن کرتے ہو, آپ کا پارٹنر ارن کرتے ہیں, تو آپ ایک اچھا لائف اسٹائل اڈاپٹ کر سکتے ہو. اور میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. آپ ٹیچنگ کرتے ہیں, ملٹیپل آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے پروفیشنز ہیں جن میں فیمیلز بہت ہائی رینکس پہ بیٹھی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر رہی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے CSP آفیسرز 51% جو اس ٹائم وہ فیمیلز ہیں. تو اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ آپ کو سپورٹ ملی ہوتی ہے گھر سے, آپ کی پیرنٹس, آپ کی سوسائٹی, ایک یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو اس سائڈ پر لے. اچھا, کچھ جگہوں پہ میں نے جب میں کہتا ہوں نا کہ گھر کے تمام افراد کو پریکٹیکل لائف میں آنا چاہیے, تو اس وقت کچھ لوگ ایگزامپل دیتے ہیں جی 30 ایئر 50 ایئر بیک ایک بندہ جو ہے نا گھر کا فرد کماتا تھا اور 10 لوگ کھاتے تھے. تو یہ ایگزامپل دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب کیوں سارے افراد جو ہے کمانے پہ آئیں. تو اس کے لیے یہ تھا کہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ 2 عیدیں ہوتی ہیں, 2 عیدوں پہ ہی 2 سوٹ بنتے تھے, 2 شوز آتے تھے, وہی سارا سال پہنتے تھے. سادہ لائف تھی اور کوئی اتنی زیادہ برانڈ نہیں تھے, جو روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ بھی سمپل ہوتی تھیں. تو اب وقت کے ساتھ ساتھ لگژریز آئیں, چیزیں آئیں, تو ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے اب گھر کے اندر 5 افراد ہیں تو 5 ہی کام کریں گے تو وہ ایک اچھے اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ میں آئیں گے. تو اچھی بات ہے آپ کی کہ اگر خواتین بھی ہیں تو ان کو بھی مردوں کے پیرالل اس میں جانا چاہیے. تو آج کی جو آپ کی IT فیلڈ ہے اس میں کس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج کی جو بچیاں ہیں IT میں زیادہ آ رہی ہیں یا کسی اور فیلڈ میں ابھی جا رہی ہیں یا آنا چاہیے؟ آپ فیوچر کیسے دیکھتی ہیں IT کا؟ سر IT کا فیوچر دیکھیے ہر چیز ڈیجیٹلائز ہے. ہم 20 سال پیچھے اگر بات کریں تو آج تو منی بھی ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے. ہم آن لائن ٹرانسفر کر کے میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے. 20 سال پہلے تو ایسا کوئی کنسیپٹ تھا ہی نہیں. اٹ مینس کہ ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے, ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ اور ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ کو اس معاشرے میں, ہماری جو آنے والی جو جنریشن ہے اس نے اس معاشرے کے ساتھ چلنا ہے. تو آپ کا تھوڑی آپ کی گرومنگ, آپ کی لرننگ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو ایڈوانس چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں چینج از آلویز انیویٹیبل, تو آپ کو اڈاپٹ کر کے اور لرن کرنا چاہیے. اور میرے اپنی اسٹوڈنٹس کتنی ساری ہیں جو مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ کیپیبل ہے, مجھ سے زیادہ اسکلڈ ہے, مجھ سے زیادہ انٹلیکچوئل ہیں وہ لوگ, اور آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. مطلب میں ایک بات یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ میں گجرانوالہ میں تھی, میری ہی کچھ اسٹوڈنٹس کو, میری ایک اسٹوڈنٹ نے 3rd پوزیشن دی ان بورڈ, گجرانوالہ بورڈ میں 2017 میں, اور ان کو سولر لیمپس ملے گی جو شہباز شریف گورنمنٹ نے دیے تھے. تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ کے ہی بچے آپ سے اچھی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے لیے اچیومنٹ وہ اپنے لیے لے کر آتے ہیں. آپ کو خود ہی فیل ہوتا ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ ویری گڈ. اور ایک پھر ویسے بھی ایسی پروفیشن ہے, پیغمبری پیشہ ہے پڑھانا, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے نالج کو پھیلانا چاہیے. اور یہ وہ چیز ہے جو پھیلانے سے بڑھ رہی ہے. اصل میں اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں. ہمارے پاس, ہماری گورنمنٹ کے پاس یا ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے پاس اتنے فنڈز یا ریسورسز نہیں ہوتے ہیں, تو آپ ایسا لگتا ہے کہ ہم اس چیز کو کنٹینیو نہیں کر سکتے, پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا. بٹ ایسا مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا کوشش کی جائے نا, مطلب آپ کی انسٹیٹیوشنز آپ کو تھوڑا سا سپورٹ دیں, تو ہماری فیمیلز میں, ہماری بچیوں میں بہت ٹیلنٹ ہے سر, بہت اچھا کھیلتی ہیں. بیڈمنٹن میری اپنی اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اتنا اچھا بیڈمنٹن کھیلتی ہیں. مطلب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے کے اندر بھی آپ بہت زیادہ کر سکتے ہو. آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پیسوں سے نہیں آتا, آپ کا ٹیلنٹ آپ کو تھوڑے پیسوں میں بھی بہت زیادہ پرومیننٹ کر دیتا ہے. تو تھوڑی کر کے آپ کی انڈور ایکٹیویٹیز, بہت سارے آپ کے پاس گراؤنڈس نہ ہوں, اسٹیڈیمس اگر اویلیبل نہیں بھی ہیں, تب بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک چھوٹے پیمانے پر بھی ہم ان چیزوں کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. ہمیں اپنی بچیوں کو, فیمیلس کو موقع دینا چاہیے. پاکستان کی ایک امیج بھی سوٹ جاتا ہے. ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ ایک ہماری فیمیلز جو ہے وہ
اس طرح سے ہیں کہ کنزرویٹو ہیں یا گھروں کے اندر بند رہیں گی یا تعلیم حاصل نہیں کرنے دیتے. اب بھی کچھ اس سائڈ کے ایریاز جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ تھوڑا سا ایسا ہے سیٹ اپ, لیکن پھر بھی اگر ہم اپنے ٹائم سے کمپیریزن کروں تو بہت زیادہ چینج آیا ہے. پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ مزید بھی ایک آپ کو خواتین کو موقع دینا چاہیے. میم ابھی جو ہے آپ کا جو پیشن چل رہا ہے موٹر بائکنگ کا, یہ کب سے سٹارٹ ہوا, یہ کیسے خیال آیا دنیا دیکھنے کا, اور وہ بھی ایک موٹر بائک پہ, اور پاکستان جیسے شہر جہاں باقی تو خواتین سب کچھ کر رہی ہیں, موٹر بائک پہ ٹریولنگ یہاں تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے. تو یہ کیسے خیال آیا اور کب سے ہو رہا ہے, یہ کب سے سٹارٹ کیا آپ نے؟ سر یہ جو میں نے اسٹارٹ کیا تھا 2021 میں اسٹارٹ کیا تھا اس کو, اور آپ جانتے ہیں ہماری جو پاکستان کی پہلی فیمیل بائکر ہیں مہوش اخلاق, وہ کراچی سے بلانگ کرتی ہیں, اسلام آباد ہوتی ہیں. تو ان کو ذرا سرچ کیا تھا اور پتہ چلا, تو مجھے ہمیشہ سے بس سائیکلنگ اور مجھے آپ کا مطلب بچپن سے چلتا آ رہا ہے, تو ان سے میں نے سیکھا, ان کو دیکھا. پھر میں ان کے پاس اسلام آباد گئی, میں نے ان سے جا کے ٹریننگ لی, اور ان 2 days ٹریننگ انہوں نے کہا کہ میری اتنی ساری لوگوں کو میں نے فیمیلس کو ٹریننگ دی ہے, تو نے صرف 2 دن میں نے ان سے بائک چلانی سیکھ لی تھی. پھر واپس لاہور آ کے میں نے اپنی بائک لی GT 110, اس کو چلایا, پریکٹس کی تھوڑی سی, اور اب میں اس کو اپنی ڈیلی روٹین اور یوز میں لے کر آتی ہوں. اور میری جو مہوش اخلاق سے مجھے لگتا ہے مجھے جو انسپریشن ملی ہے نا, وہ سب کو ملنی چاہیے. وہ بہت لونگ ہے, بہت کیئرنگ ہے, وہ بہت پیار سے آپ کو ڈیل کرتی ہیں. مطلب ایک ہوتا ہے آپ سخت ہو, جو اس طرح سے کچھ ان کا وہ نہیں تھا. اور مجھے بہت زیادہ انکریجمنٹ ملی ان کے اس بیہیویئر سے. واپس آ کے جب میں نے اپنی بائک اسٹارٹ کی اور چلانا شروع کیا, تو جو ایک سوسائٹی میں تھوڑا سا ایک ہوتا ہے, لوگ آپ کو عجیب طرح سے دیکھتے ہیں, لیتے ہیں. لیکن پھر میں وہی بات کہوں گی کہ میری فیملی, میرے فادر, جب یہ موٹر بائک کا ڈیسیجن لیا تو اس میں فیملی کا کیا ریئیکشن تھا, اور خاص طور پہ ہمارا جو پاکستان میں ہے نا وہ شریکہ جو ریلیٹیو ہیں وہ زیادہ ایک چیز میں کرٹیسائز کر رہے ہوتے, تو انہوں نے نہیں کیا کہ ایک لڑکی ہو کے موٹر بائک چلائے گی, لوگ دیکھیں گے, پتہ نہیں کیا اسٹوری ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. سر یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوا. مجھے بھی تھوڑا سا ان چیزوں کو فیس کرنا پڑا کہ فیملی میں کہ کیا ایک فیمیل ہو کے بائک چلانی ہے, کوئی عورتوں والے کام بھی ہو سکتے ہیں. مطلب یہ ایک تھوڑا سا آیا ہے, لیکن لٹرلی اب آفٹر 3 to 4 years وہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اور مطلب اب ایک آپ کو نا وہ رول ماڈل سمجھا جاتا ہے کہ آپ اتنے انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہو کہ آپ اپنی تھرو آؤٹ جو لائف کے سرکلز ہیں آپ ان کو خود ہی مینیج کر لیتے ہو. مجھے لگتا ہے کہ آنا چاہیے. میں اپنی ورک پلیس پہ خود جاتی ہوں, خود آتی ہوں, بائک پہ جاتی ہوں, بائک پہ آتی ہوں. میری اسٹوڈینٹس, میری جو کولیگز ہیں, ایون میری پرنسپل ہے, وہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ ہماری ایک ٹیچر ہے وہ اتنی اچھے طریقے سے مطلب بائک پہ آتی ہے. اور کوئی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو مطلب آپ برے لگ رہے ہو, آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنے گیجٹس کے ساتھ ہیلمٹ, لوگ روڈ پر لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں. نو سر, مجھے کبھی کسی ڈسرسپیکٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا, کبھی کوئی ہیراسمنٹ مجھے فیس نہیں کرنی پڑی ہے الحمدللہ. ہمیشہ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہے, اور لوگ مطلب بڑے آرام سے آپ کو ڈیل کرتے ہیں. ایون میری اپنی بائک خراب ہوتی ہے سر, میں اس کو خود ٹھیک کروانے جاتی ہوں. وہ جو یہ ورک شاپس ہیں ان کے اوپر خود اس کی پیٹرولنگ, اس کی ساری چیزوں کو میں خود دیکھتی ہوں. اور آ جاتا ہے آپ کو, لوگ آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. مطلب خواتین تو کرتی میں نے بہت سارے ایسے میل حضرات دیکھے جو آپ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں, اور دے وش کہ ہم بھی اپنے بچوں کو ایسا سکھائیں. مطلب میری بہت ساری اسٹوڈنٹس ہیں, میری اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کی ٹیچر ایسے بائک پہ آتی ہے, اینڈ دے وش کہ ہمارے بچے بھی ایسا کر سکیں, انڈیپینڈنٹ ہو سکیں. کچھ خواتین جو ہے نا وہ موٹر بائک پہ آتی ہیں جسٹ فار اپنی جو ڈیلی کی روٹین ہے اس میں, کہ اسکول چلے جانا ہے, گھر چلے جانا ہے, یا گروسری اور نیئر بائی وہ کر لینا ہے, یا جاب پہ چلے جانا ہے اپنی ورک پلیس پہ. تو ایک تو یہ کیٹیگری یہ ہے. دوسری ہے جن کا ڈریم ہوتا ہے کہ میں نے دنیا دیکھنی ہے, سیر کرنی ہے. تو آپ کا یہ بھی ساتھ ہے, ساتھ ڈیلی آپ جاب پہ بھی جا رہی ہیں تو دنیا دیکھنے کا. تو یہ کیسے خیال آیا کہ موٹر بائک پہ ہی دنیا دیکھنی؟ سر موٹر بائک پہ مجھ سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ میں مہوش اخلاق کو بہت زیادہ دیکھا تھا. اور سر جب آپ پہلی دفعہ جاتے ہو آپ کو ڈر ضرور لگتا ہے, لیکن اگر صرف آپ اپنی روٹین ورکس کے لیے اپنی ایک بائک کو یوز کریں اچھی بات ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس
جو آپ ایک کھلی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی بنائی خوبصورتی کو ایکسپلور کر سکتے ہیں نا، وہ کسی گاڑی پہ بیٹھ کے آپ ایکسپلور نہیں کر سکتے وہاں سے. تو کیسا نارتھ پاکستان کا جو شمالی علاقہ جاتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے. ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بھی تھوڑا شیئر کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا نارتھ میں. سر ہمارے ملک میں جتنی خوبصورتی ہے نا وہ دنیا میں کہیں پہ فال نہیں کرتی ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ ہمالیاز اتنے زیادہ ہیں اور 2021 اور 22 میں اوور 1.2 ملین جو ہے نا یہاں پہ ایڈونچرز اور ماؤنٹینرز آئے تھے. K2 سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے وہ ہے، اس کے وزٹ کیا اور اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی پہ بھی یہ بہت اچھا ایک امپریشن ہے. اور آپ کو خوبصورتی دیکھنی چاہیے. مجھے لگتا ہے آپ کی مائنڈ کی سیٹسفیکشن، ریلیکسیشن، ایک آپ جو ڈے ٹو ڈے ایک آپ کی منوٹنس سی روٹین ہو جاتی ہے نا، اس سے نکلتے ہو آپ ایکسپلور کرتے ہو، آپ فریش فیل کرتے ہو. اور بائک کے حوالے سے بھی اور بینگ آپ ایک فیمیل رائڈر کے حوالے سے کیا مشکلات کیا ہیں یہاں پر؟ سر مشکلات تھوڑی سی یہ ہوتی ہیں کہ مطلب مجھے الحمدللہ ویسے تو ایسے کوئی مطلب ڈیفیکلٹیز فیس نہیں کرنی پڑی ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بائک پہ جا رہے ہو، آپ کا بائک خراب ہو جاتی ہے، ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے، پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کو تھوڑا سا اگر آپ اپنا ہوم ورک کر کے گئے ہوتے ہو نا تو آپ کو ان چیزوں سے تھوڑی ساری مشکلات کم آ جاتی ہیں. بٹ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش بھی آ جاتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ مرد دوسرے مردوں کو ہیلپ کرنے کی بجائے وہ فیمیل کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. وہ اسی وقت آپ کو ہر طرح سے سپورٹ دے دیتے ہیں کہ آپ کو میکینک تک آپ کو پہنچا دیا. میرے ساتھ خود ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے، میرا پیٹرول ختم ہو گیا تو مجھے ٹو کر کے وہ بڑے آرام سے لے کر چلے گئے. ایون 1122 والے بڑی جلدی آ جاتے ہیں، وہ آپ کو بڑے آرام سے سپورٹ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، مطلب وہ آپ کو بہت زیادہ آپ کے لیے کیئرنگ ہوتے ہیں، وہ رسپیکٹ بہت دیتے ہیں کہ بھائی ایک فیمیل اتنی دور سے آ رہی تھی، اچھا یہ ہو گیا. وہ بڑے آرام سے آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں گھر سے نکلنا چاہیے. اور کیا فیوچر میں کیا ڈریمز کیا ہیں؟ بائک پہ کیا کرنا ہے؟ پاکستان کو اور دیکھنا ہے؟ پاکستان سے باہر جانا ہے؟ کوئی بڑی بڑی ٹارگیٹ کیا ہیں؟ ڈریمز کیا ہیں؟ سر میرا اس وقت ایک سب سے بڑا ڈریم ہے کہ میں آپ کی سپر ویمن میں ایک ورلڈ ٹور کر کے آؤں. اچھا ورلڈ ٹور کا؟ بالکل. آپ پہلے بھی ماشاءاللہ گئے ہیں اور میں آپ کے ساتھ گئی بھی ہوں پہلے. مجھے یہ لگا کہ میں نے جتنا کمفرٹیبل، جتنا ایک فیملی ممبر کی طرح جو ٹریٹمنٹ آپ کے ساتھ دیکھا ہے وہ میری بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے. مجھے بہت زیادہ سپورٹ. بائکرز کا ایک بھائی چارے کا ایک پوری دنیا میں ہے کہ یہ ایک دوسرے کو فرینڈلی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سپورٹ کرتے ہیں. تو ورلڈ ٹور جو آپ کے مائنڈ میں ہے کہ میں دنیا میں جاؤں، ڈیفینیٹلی اس سے پاکستان کا امیج بھی بہتر ہوگا کہ فیمیل بالکل تو اس کو بھی ڈیفینیٹلی آپ پروموٹ کریں گی. جی بڑی اچھی ہماری گپ شپ رہی مریم اشرف کے ساتھ اور بہت ہی ٹیلنٹڈ ماشاءاللہ، اور پاکستان کا نام روشن کرے گی اور پاکستان کا ایک سافٹ امیج بہتر کرنے میں خواتین کا بہت اچھا کردار ہے. اور انشاءاللہ ہم روشن چہرے کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں اس کا، اور دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور خوبصورت روشن چہرے کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.